بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ نے رمضان المبارک میں قرآن پاک مکمل کر لیا ہے لیکن یہ دو کام نہیں کیے تو شاید آپ نے وہ روشنی اور برکت نہیں سمیٹی جو اللہ نے اس لمحے کے لیے مقرر کر رکھی تھی۔ رمضان المبارک میں جب آپ کا قرآن پاک مکمل ہو جائے، جب آپ قرآن پاک مکمل کر لیں تو ختم قرآن پر یہ دو کام آپ ضرور کریں۔ ہمیں یہ دو کام ضرور کرنے چاہیے۔ یہ وہ کام ہیں جو حدیث پاک سے ثابت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے ختم قرآن کرتے تھے اور آپ کے اصحاب اپنے ختم قرآن پر یہ کام ضرور کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نہیں جانتے کہ ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ قرآن پاک مکمل ہونے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ناظرین، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور اس ماہ مقدس میں قرآن کی تلاوت کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں جب آپ قرآن پاک مکمل کر لیں تو ختم قرآن پر یہ دو کام آپ ضرور کریں۔ یہ دو کام کریں، ہمیں ضرور کرنے چاہیے۔ یہ وہ کام ہیں جو حدیث پاک سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے ختم قرآن کرتے تھے اور آپ کے اصحاب ختم قرآن پر یہ کام ضرور کرتے تھے۔ وہ کون سے دو کام ہیں؟ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ یہی شیئر کرنے جا رہی ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نہیں جانتے کہ ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ قرآن پاک کا مکمل ہونے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں کثرت کے ساتھ مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کا ایک خاص تعلق ہے رمضان کے ساتھ۔ تو زیادہ تلاوت قرآن رمضان میں ہی کی جاتی ہے۔ وہ لوگ بھی قرآن مجید ختم کر لیتے ہیں جو پورا سال ختم قرآن نہیں کر پاتے، لیکن رمضان میں کوئی ایک ختم قرآن ہے، کوئی دو کرتا ہے۔ جب آپ کا قرآن پاک مکمل ہو تو قرآن پاک مکمل ہونے پر آپ نے یہ دو کام ضرور کرنے ہیں۔ وہ کون سے دو کام ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ جب آپ ختم قرآن کریں تو ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ قرآن پاک کی آخری سورت الناس پڑھ لیتے ہیں تو صدقاللہ العظیم کہہ کر قرآن بند کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ ختم قرآن کا نہیں ہے۔ ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طریقے سے ختم قرآن فرماتے تھے؟ ختم قرآن کا صحیح طریقہ وہ ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا اور صحابہ کرام کو سکھایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک ختم فرماتے تو دوبارہ اس کا آغاز کرتے ہوئے ختم فرماتے، اور اسی طرح ایک روایت میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں قرآن کتنے دنوں میں ختم کروں؟ فرمایا 1 مہینے میں۔ کہا میں اس سے زیادہ کی قدرت رکھتا ہوں۔ ابو موسیٰ یعنی محمد بن مثنیٰ اس بات کو بار بار دہراتے رہے، آپ اس سے کم کرتے گئے یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اسے 7 دن میں ختم کیا کرو۔ کہا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ فرمایا وہ قرآن نہیں سمجھتا جو اسے 3 دن سے کم میں پڑھے۔ سن ابو داؤد 1390، جامعۃ ترجمی 2949۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ختم قرآن کرنے کے لیے آپ قرآن پاک تیزی کے ساتھ نہ پڑھیں، ٹھہر کر قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کی آخری سورت مکمل کر لیں تو اسے آخری آیت نہ بنائیں، یعنی یا آخری نہ بناؤ بلکہ الحمدللہ رب العالمین یعنی سورۃ فاتحہ سے دوبارہ آغاز کریں اور قرآن کو شروع کرو، کیونکہ اس طرح قرآن کے شروع اور آخر کو جوڑا جاتا ہے۔ یعنی ختم قرآن کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ سورہ ناس آپ نے مکمل کی، آپ نے پڑھ لیا، تو اب یہاں آپ پر تلاوت کو ختم نہ کریں بلکہ دوبارہ سورۃ الفاتحہ کی طرف لوٹیں، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں، مکمل سورۃ فاتحہ، اس کے بعد سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیت
یہاں تک آپ کو تلاوت کرنی ہے۔ سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ سورہ ناس آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کی طرف لوٹیں، سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں اور سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیت تلاوت کریں۔ اب اس کے بعد دوسرا کام آپ کو جو کرنا ہے وہ ہے ختم قرآن پر دعا، کہ ایک تو دعا وہ جو قرآن پاک مکمل ہونے پر آخر میں لکھی ہوتی ہے وہ آپ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ کی جو مادر زبان ہے، جس زبان میں بھی آپ بات کرتے ہیں، اس زبان میں اللہ سے دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک پڑھا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اصحاب قرآن، حفظ، قرات اور عمل کرنے والوں کا سفارش بن کر آئے گا، یعنی یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ ایک حدیث کے مطابق جو شخص رات میں قرآن ختم کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن مجید کو ماہر طور پر پڑھتا ہے وہ ان نہایت عزت دار اور اللہ کے فرما بردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو قرآن لکھتے ہیں، اور جو انسان قرآن مجید پڑھتا ہے اور ہکلاتا ہے، رک رک کر پڑھتا ہے، اور اس کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے تو اس کے لیے 2 گنا اجر یعنی ثواب ہے۔ تو ختم قرآن پر دعا کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا کیسے کریں؟ ہاتھ اٹھائیں، آپ اپنی فیملی ممبرس کو جمع کر لیں، جو بھی بچے، بوڑھے، جوان گھر میں جو بھی ہیں ان کو جمع کر لیں اور ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اللہ سے مانگے۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں، پھر عربی دعائیں جو آپ کو یاد ہیں وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اے اللہ، جو تو نے توفیق عطا فرمائی ہے، تیری توفیق سے میں نے قرآن مجید مکمل کیا ہے۔ اے اللہ، اگر پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میرے مالک اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما، اور اس پر جو تو نے مجھے ثواب عطا فرمایا ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتی ہوں یا کرتا ہوں، یا پھر پوری امت مرحومہ کے لیے ایصال ثواب کرے، اور اپنے مرحومین کو اس وقت ضرور یاد رکھیں، مرحومین کو ایصال ثواب کریں، اور جو بھی آپ کی دعائیں ہیں، جو بھی آپ دعا کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، کوئی بھی پرابلم ہے، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، کیونکہ یہ وقت قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، یہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ اس وقت میں آپ جو دعا کریں گے اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے، تو دعا کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے، کہ جیسے قرآن پاک مکمل ہوا، پرچی پر لکھ کر امام صاحب کے پاس بھیج دیں گے، یہ ختم قرآن ہو گیا جی، اس کو بخش دیں۔ قرآن بخشنے کا کیا طریقہ ہے؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بخشنا ضروری ہے، بخشنا ضروری نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک بخشیں گے نہیں ہمیں ثواب نہیں ملے گا۔ بھائی، جب آپ قرآن مجید کا کوئی حرف تلاوت کرتے ہیں، اس پر جو نیکیاں وہ آپ کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ قرآن بخشنا کوئی ضروری عمل نہیں ہے۔ ہاں، اپنی مرحومین کو ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک الگ بات ہے۔ تو 2 کام آپ نے جو کرنے ہیں، ایک تو ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور دوسرا جیسے ہی آپ نے قرآن پاک مکمل کرنا ہے تو دعا کا ضرور اہتمام کرنا ہے۔ یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس وقت دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اسے اس کے بدلے 1 نیکی ملے گی، اور 1 نیکی 10 گنا بڑھا دی جائے گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ تو اس موقع پر بہتر یہی ہے کہ ایک دعا کرنے والے کو منتخب کر لیا جائے کہ جو دعا کرتا جائے اور لوگ اس کی دعاؤں پر آمین کہتے جائیں، کیونکہ جو بھی جماعت دعا کے لیے اس طرح جمع ہو کہ ان میں سے کوئی دعا کرائے اور باقی آمین کہنے والے ہوں تو اللہ پاک ان کی دعاؤں کو لازمی قبول فرماتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔
اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔